صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ، اغصانها معتدلۃ وثمارها متحدلۃ، مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ، علا بها ذکرہ وامتد منها صوتہ، ارسلہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ ودعوۃ متلافیہ، اظہر بہ الشرائع المجہولہ وقمع بہ البدع المدخولہ، وبین بہ الاحکام المفصولہ، فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شقوتہ وتنفسم عروتہ وتعظم کبوتہ، ویکن معبہ الی الحزن الطویل والعذاب الوبیل، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، میں نے اس مقدس و مطہر ذکر و بیان کے لیے سورہ مبارکہ یونس کی ایک آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ یہ سورہ، اس کا نمبر ہے 10واں سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اس آیت کا نمبر ہے 35۔ 10ویں سورہ کی 35ویں آیت ہے۔ بھیجنے والا اللہ ہے، فرمان الہی ہے، کلام الہی ہے، بھیجنے اللہ ہے، لانے والے جبریل ہیں، بتلانے والے محمد ہیں، اور بچانے والے آل محمد ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہات مرکوز رہیں قرآنی آیات پر۔ اہل علم ہیں، اہل نظر ہیں، اہل سخن ہیں، اہل ادب ہیں، لاہور کے پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہیں، تو قرآن میں پڑھوں گا، فیصلے آپ کریں گے، آیت میں پڑھوں گا، توجہ آپ کریں گے۔ افمن یہدی، 10واں سورہ 35ویں آیت، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، اللہ کہہ رہا ہے ایک وہ ہے جو حق کا راستہ دکھلانے والا ہے، ایک وہ ہے جو حق کا راستہ دکھلانے والا ہے، امن لا یہدی الا ان یہدی، دوسرا وہ ہے جو راستہ پوچھنے والا ہے، ایک وہ ہے جو راستہ بتلانے والا ہے، اور امن لا یہدی الا ان یہدی، دوسرا وہ ہے جو راستہ پوچھنے والا ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، فیصلہ تم کرو کہ کس کی تابعداری کرو گے، اس کے پیچھے چلو گے کہ جو راستہ پوچھنے والا ہے، یا اس کے پیچھے چلو گے جو ہدایت کرنے والا ہے۔ بہت شریع بات میں یہ قرآن ہے، اللہ کامن سینس کو اپیل کر رہا ہے کہ فیصلہ تم کر لو کہ کس کے پیچھے جاؤ گے، اس کے پیچھے جاؤ گے جو راستہ بتلانے والا ہے، یا اس کے پیچھے جاؤ گے جو راستہ پوچھنے والا ہے۔ یہ ہے سورہ یونس 10واں سورہ، اور اب اللہ نے پڑھے لکھے لوگ، اور بڑے کا جملے نہیں قرآن، اور اب اللہ نے آواز دی سورہ سجدہ میں، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، فیصلہ تم کرو، اللہ کہہ رہا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا تم جانتے ہو کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہیں؟ راستہ پوچھنے والا اور راستہ بتانے والا برابر نہیں۔ اللہ کہتا افمن کان، سورہ سجدہ میں، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، مومن اور فاسق بھی برابر نہیں ہیں۔ پھر سورہ حشر میں کہتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی بھی برابر نہیں ہیں۔ پھر سورہ مائدہ میں 5واں سورہ ہے، کہتا ہے میں موڈ نہ خراب کرنا، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، 5ویں سورہ میں کہتا ہے قل لا یستوی الخبیث والطیب، میرے حبیب کہہ دو کہ خبیث اور طیب بھی برابر نہیں ہے۔
قرآن ہے. خدا محفوظ رکھے بھائی پہنچ رہی ہے بات. اللہ بھائی کہ اللہ کہہ رہا میرے حبیب کہہ دو 5واں سورہ سورہ مائدہ لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب برابر نہیں. تو فیصلہ تو ہو گیا. میں پھر ایک آیت پڑھتا ہوں سورہ فاطر میں اللہ کہتا ہے وما یستوی العام والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. اللہ کہتا ہے اندھا بینا برابر نہیں، سایہ دھوپ برابر نہیں، اندھیرا اجالا برابر نہیں. کمال ہو گیا بھائی بڑے پڑھے لکھے لوگ. اندھا بینا برابر نہیں، سایہ دھوپ برابر نہیں، اندھیرا اجالا برابر نہیں، مومن فاسق برابر نہیں، جنتی جہنمی برابر نہیں، خبیث طیب برابر نہیں. اور اب سورہ زمر میں فیصلہ کر رہا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. میرے حبیب کہہ دے کہ عالم جاہل برابر نہیں. سلامت رہے سلامت رہے. دیکھا آپ نے قرآن سلامت رہے جی ہے. تو بھائی فیصلہ کیا ہوا قرآن سے؟ میں نے آیتیں پڑھی نا. اگر بات پہنچ رہی ہے تو مجھ تک بھی پہنچانا. خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ قرآن سننے والے پڑھے لکھے مومن میرے سامنے بیٹھے. اللہ نے کیا کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں. تو اب یہ نہ کہا کرو کہ کچھ فرق نہیں ان ساروں میں. یہ پہنچ رہی ہے بات. اگر ہاتھ نہیں اٹھتے قرآن کی آیت پہ تو سر ہی ہلا دینا. خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو محفوظ رکھے. اب نہ کہنا کہ کچھ فرق نہیں ان ساروں میں. اللہ کہتا سایہ دھوپ برابر نہیں، اندھیرا اجالا برابر جی ہے، اندھیرا اجالا برابر نہیں. کمال ہو گیا بھائی. اندھا بینا برابر نہیں، مومن فاسق برابر نہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ خبیث طیب برابر نہیں، عالم جاہل برابر نہیں. یعنی اللہ کہتا ہے میں پسند نہیں کرتا کہ جاہل عالم کے برابر کھڑا ہو جائے. میں پسند نہیں کرتا کہ جاہل عالم کے برابر کھڑا ہو جائے. عقل کے اندھو جو اللہ یہ پسند نہ کرے کہ جاہل عالم کے برابر کھڑا ہو جائے، وہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ روٹیاں مانگ کے کھانے والا آگے کھڑا ہو، سالونی کہنے والا پیچھے. کمال ہے. قرآن ہے قرآن. سلامت رہے. بات سنیں. نعرہ جو ہے مولا امیر کائنات کا ماتھے سے دو کام ہوتے بلند آواز سے. ایک نعرہ بولنے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، دوسرا ماں کی گود کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی ہوتی ہے. واہ. اس لیے یک زبان کل ایمان نعرہ حیدری. سبحان اللہ. خدا آپ کو محفوظ رکھے. محمد و آل محمد. بہت پڑھے لکھے اہل علم تشریف فرمائیں. میں نے قرآن پڑھا کوئی ایڈیشن نہیں کیا ہے. بھائی کمال ہو گیا. تو اب یہ نہ کہا کرو کہ کچھ فرق نہیں ان ساروں میں. یہ جملہ قرآن کے خلاف ہے. یہ جملہ قرآن کے خلاف ہے. اچھا بھائی موڈ اگر خراب نہ ہو میرے نوجوان بھائیوں کا 4-5 آیتیں اور پڑھوں. میں لاہور کا مومنوں کو قرآن نہ سناؤں تو پڑوس میں جا کے سناؤں. میں نے بیکےوال میں کہا تھا کہ میں تمہیں نہ سناؤں تو کیا پڑوس میں جا کے سناؤں. بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے کام کے جملے. بھائی کمال ہو گیا. اب اللہ کے پھر آگے بڑھ کے اللہ کہتا ہے وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ. سارے کھانے برابر نہیں، سارے کھانے برابر، ساری سبزیاں برابر میں نہیں کہہ رہا. اللہ کہہ رہا ہے وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ. ساری سبزیاں برابر نہیں. پھر آگے بڑھ کے آواز دی انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ کہتا سارے انسان بھی برابر نہیں. ایک بھائی کمال ہے. سارے انسان برابر نہیں. کوئی متقی ہے، کوئی فاسق ہے، کوئی مومن ہے، تو سارے انسان برابر نہیں. ساری سبزیاں برابر نہیں. اور پھر آگے بڑھ کے آواز دی وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. سارے نبی بھی برابر نہیں. پھر سورہ بقرہ میں کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. سارے رسول بھی برابر نہیں. بھائی کمال ہو گیا. ساری سبزیاں برابر نہیں، سارے انسان برابر نہیں. میرے ساتھ رہنا. سارے نبی برابر نہیں. اللہم صلی علی محمد.
محمد و آل محمد۔ بھائی میں قرآن سنا رہا ہوں، میری طرح متوجہ رہیں گے میرے بھائی، موڈ تو نہیں خراب ہوا۔ اور میرا طریقہ وہی ہے کہ بات وہ کرو کہ سامنے والے کے سامنے تم پروف رکھ سکو، آرگومنٹ رکھ سکو، ادھر ادھر کی قصے کہانیاں تمہارے پاس نہ ہو۔ سامنے والے سے بات کرو تو قرآن کی آیت بولو، جھوٹے کی روایت نہ بولو۔ تو میرے آپ سلامت رہے، کمال ہو گیا۔ اب فیصلے، اتنی آیتیں میں نے پڑھ دی، اتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں کہ اب فیصلے تو آپ ہی کریں گے کہ ساری سبزیاں برابر نہیں، سارے انسان برابر نہیں، سارے نبی برابر نہیں، سارے رسول برابر نہیں۔ بھئی فیصلہ تو ہو گیا کہ مقداد ابو ذر جیسا نہیں، ابو ذر سلمان جیسا نہیں۔ جب نبی کے دربار میں بیٹھنے والے ایک جیسے نہ ہوئے تو حلوہ کھانے والا محمد جیسا۔ یہ سلامت رہے، یہ سلامت رہے، سلامت رہے میرا محمد، میرا محمد، میرا سلامت رہے ہیں میرا محمد۔ خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ میرا محمد، پاک محمد دربار میں بیٹھنے والے ایک جیسے نہ ہوئے۔ شرم نہیں آتی کہتے ہوئے؟ دربار میں بیٹھنے والے ایک جیسے نہ ہوئے تو آپ نبی جیسے کیسے ہو گئے؟ میں نے بھیکے وال گلشن زہرا میں ایک جملہ کہا تھا، جسے گھر والی پسند نہ کرے وہ کہے محمد ہم جیسا۔ میرا محمد دو آیتیں پڑھوں دو آیتیں۔ بھائی میرے ساتھ رہنا، جو ایسے ہاتھ باندھے ہوئے بیٹھے ہیں ان کو بھی تحفہ دے رہا ہوں، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ لیکن اگر آیت ہاتھ کھلوائے تو میرا ذمہ نہیں۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ ہود، میرے پاس ٹائم کم ہے، قرآن زیادہ ہے، میرے ساتھ رہا۔ سورہ ہود 11واں سورہ، اللہ کہتا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ نو جاہلوں جیسے نہ بن، اپنی حیثیت پہ کھڑا رہے، اپنی حیثیت پہ، اپنے رتبے پہ، اپنی شان پہ رکا رہے۔ خبردار جاہلوں جیسے نہ بن۔ بھائی کمال ہو گیا، اللہ نوح سے کہتا ہے خبردار جاہلوں جیسے نہ بن، اور اب سورہ قلم میں ہمارے محمد سے کہتا ہے وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، میرے محمد تو مچھلی والے نبی جیسے نہ بن۔ فرق دیکھا آپ نے فرق دیکھا، یعنی نوح چھوٹا نبی نہیں ہے، بڑا نبی ہے، پروٹوکول والا نبی ہے، صاحب شریعت نبی، صاحب کتاب نبی۔ اور اللہ کہتا خبردار جاہلوں جیسے نہ بن، اپنی حیثیت پہ رکا رہے۔ اور ہمارے محمد سے کہتا خبردار میرے محمد تو مچھلی والے نبی جیسے نہ بن۔ تو فیصلہ تو اللہ نے کر دیا کہ نوح جاہلوں جیسا بنے تو بستی، محمد نبیوں جیسا بنے تو بستی۔ مالک تاجی مالک تیرا محمد نبیوں جیسا نہیں ہے تو پھر کس جیسا ہے؟ کام یا جوہری کھول بخاری شریف، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے یا علی انت منی وانا من کا، علی میں تجھ جیسا تو مجھ جیسا، میں تجھ جیسا تو مجھ جیسا۔ سلامت رہے یا رسول اللہ، میرا خدا میں شروع ہو رہا۔ اچھا بھائی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے کام کے جملے۔ تو محمد کس جیسا؟ میں نے نہیں کہا، بخاری شریف میں حدیث ہے یا علی انت منی وانا من کا، علی میں تجھ جیسا تو مجھ جیسا۔ بھائی کمال ہو گیا۔ اب حدیث پہ تو ڈیبیٹ ہو جائے گی، حدیث پہ ڈیبیٹ ہوگی باہر نکل کے، آیت کو کسی کا باپ بھی چیلنج نہیں کر سکتا، آیت کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ اب میں آیت پڑھتا ہوں کہ کون محمد جیسا، کون محمد جیسا۔ اب میں آیت پڑھتا ہوں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ کہتا محمد اللہ کا رسول ہے، والذین معه، اور کوئی ہے جو محمد کے ہر وقت ساتھ ہے، کوئی ہے جو محمد کے ہر وقت
اچھا وہ قرآن کا لفظ ہے والذین معہ، کوئی ہے جو محمد کے ہر وقت ساتھ ہے، ہر وقت مع کا عربی میں لفظ ہے، قرآن کا لفظ ہے مع کا مطلب ہے ساتھ، مع کا مطلب ساتھ، میم عین مع عربی کا لفظ ہے نا، قرآن کا لفظ ہے مع ساتھ، میم عین ساتھ۔ آپ محفوظ بچ میری بات پر یقین نہ کرنا، ابھی گوگل پہ سرچ کر لو مع کا مطلب کیا ہے، میم عین ساتھ۔ جب ٹھہر جاؤ، کوئی ہے جو محمد کے ہر وقت ساتھ ہے، مکے کا ساتھی نہیں۔ اچھا بھئی کمال ہو گیا، حضور اگر لاہور میں ہوتے تو ساتھی لاہور کا ہوتا، حضور اگر کراچی میں آتے تو ساتھی کراچی کا ہوتا۔ یہ ساتھی رشتہ ہی ایسا ہے، جگہ بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ مکے کا ساتھی نہیں، مدینے کا ساتھی نہیں، محمد کے ہر وقت کا ساتھی ہے۔ محمد فرش پہ ہو جب بھی ساتھ ہو، محمد عرش پہ ہو جب بھی ساتھ ہو، یہ دونوں جگہ۔ قرآن ہے محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ میرے بچوں پہنچ رہی ہے بات، بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے کام کے جملے۔ کوئی ہے کہ جو محمد کے ہر وقت ساتھ، قرآن کی آیت ہے، کسی کا باپ چیلنج نہیں کر سکتا۔ ذالکا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، وہ جو محمد کے ہر وقت ساتھ ہے نا، ہم نے اس کا ذکر انجیل میں بھی کیا ہے، توریت میں بھی کیا ہے۔ خدا آپ کو محفوظ رکھے۔ پیچھے والوں کا موڈ خراب ہے، ایسے ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں۔ بھائی میں جب قرآن پڑھوں تو ایسے ہاتھ باندھ کے نہ بیٹھا کرو۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے کام کے جملے۔ کوئی ہے جو محمد کے ہر وقت ساتھ ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، جو بولتا جا رہا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں، تم سنتے جا رہے ہو، سمجھتے جا رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میرے ساتھ نہیں ہو۔ اگر تم میرے ساتھ ہو تو بتلاؤ آگے میں کیا بولوں گا۔ خدا محفوظ رکھے۔ دیکھا آپ نے، موڈ خراب ہو گیا۔ بڑے ڈیسائیسو مرحلے پہ آ گیا میں۔ بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں، جو بولتا جا رہا ہوں تم سنتے جا رہے ہو، لیکن تم میرے ساتھ نہیں ہو، تمہیں نہیں پتا آگے میں کیا بولنے والا ہوں۔ تو یہ ایک سائیڈ کا ساتھ ہے، یہ ون وے ٹریفک ہے کہ میں تمہارے ساتھ، تم میرے ساتھ نہیں۔ تم نے کوئی پریشان آدمی دیکھا، کہا بھائی مت گھبراؤ، ہم تمہاری پریشانی میں تمہارے ساتھ ہیں۔ تم پریشان کے ساتھ ہو گئے، پریشان تمہارے ساتھ نہیں ہے، یہ ایک گہرا ساتھ ہے، ایک سائیڈ کا ساتھ ہے۔ بھائی سمجھ میں آ گیا، میں تمہارے ساتھ، تم میرے ساتھ نہیں۔ تم پریشان آدمی کے ساتھ پریشانی میں، پریشان تمہارے ساتھ نہیں۔ 16واں سورہ آخری آیت، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ کہتا ہے میں متقی کے ساتھ ہوں۔ اب جہاں جہاں متقی ہوگا وہاں اللہ ہوگا، لیکن کیا جہاں اللہ ہے وہاں متقی ہے؟ نہیں۔ کمال ہو گیا، یہ ایک طرف کا ساتھ ہے کہ میں تمہارے ساتھ، تم میرے ساتھ نہیں۔ تم پریشان کے ساتھ، پریشان تمہارے ساتھ نہیں۔ اللہ متقی کے ساتھ، متقی اللہ کے ساتھ نہیں۔ پوری کائنات میں کوئی نہیں ملا، بس میرے محمد نے کہا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے۔ بھائی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ اچھا بھائی ایک بات پوچھ رہا ہوں میں، حالت نجاست میں کیا قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہو؟ قرآن کے حروف کو معاف کرنا، کیوں؟ صحفاً مطہرہ، صحفاً مطہرہ، قرآن پاک ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، قرآن بلند بھی ہے اور طاہر بھی ہے، بڑا پاک ہے۔ اسے حالت نجاست میں اس ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اچھا ابھی پاک بیٹھے ہیں سارے، اٹھو ہاتھ لگا لو قرآن کو۔ کہا نہیں بھائی وضو کرنا پڑے گا، قرآن کو چھونے کے لیے، حروف کو چھونے کے لیے وضو کا۔ اچھا پھر میں آیت سنا دوں تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ۔ سورہ واقعہ میں کہتا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ ہمارا قرآن کتاب کے اندر ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے نجس ہاتھ نہیں لگا سکتا۔
ہو گئی بات؟ اچھا اب پاک بیٹھے ہیں، ہم سب پاک بیٹھے ہیں، یہ قرآن رکھا ہے، اس کے حروف کو ہاتھ لگا لو، کہا نہیں پہلے وضو کرنا پڑے گا، پاک بیٹھے ہیں لیکن قرآن کو چھونے کے لیے وضو کرنا پڑے گا، ایک ایکسٹرا طہارت چاہیے قرآن کو چھونے کے لیے، قرآن کو چھونے کے لیے ایک اضافی طہارت چاہیے، ایک اور پاکیزگی چاہیے۔ جب تو قرآن کو ہاتھ لگاؤ گے تو فیصلہ یہ ہوا کہ جب تک تم پاک ہو قرآن کے ساتھ ہو، جب نجس ہو گئے قرآن سے الگ ہو گئے، جب تک میں پاک ہوں قرآن کے ساتھ ہوں، جب نجس ہو گیا قرآن سے الگ ہو گیا۔ قرآن کے ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے ہمیشہ پاک رہنا ضروری ہے۔ سلامت رہے جیسا قرآن کے ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے ہمیشہ پاک رہنا ضروری ہے۔ جیسا پاک قرآن ویسا پاک علی، جیسا پاک علی ویسا پاک قرآن۔ اچھا بھی ٹھہر جاؤ، بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے کام کے جملے، دنیا نہیں، سب سے بڑی کتاب کائنات کی قرآن، سب سے بڑی۔ توریت کے لیے، زبور کے لیے، بائبل کے لیے، انجیل کے لیے کہیں نہیں لکھا وضو کرو ہاتھ لگاؤ، جیسے چاہے اٹھا لو، لیکن قرآن وضو کرو پھر حروف کو ہاتھ لگاؤ، یہی ہے نا قرآن کا پروٹوکول۔ قرآن پڑھنے والے میرے سامنے بیٹھے ہوئے قرآن تو پڑھتے ہیں نا، قرآن کی تلاوت بھئی کمال ہو گیا۔ قرآن کو جزدان میں رکھتے ہو نا، جزدان کیا کہتے ہیں یہاں؟ غلاف، جزدان غلاف کپڑا جس کے اندر قرآن رکھا جاتا ہے، یہ جو اچھا یہ تو وظائف الابرار ہے، قرآن کو جس کپڑے میں رکھا جاتا ہے بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، اسے جزدان کہتے ہیں، یہ جزدان ہے، کمال ہو، بڑے پڑھے لکھے جزدان ہے نا۔ یہ قرآن کس کے اندر ہے؟ قرآن کس میں؟ جزدان میں۔ نجس جزدان میں قرآن کو رکھو گے، نجس غلاف میں رکھو گے، کیوں؟ قرآن ہے پاک، نجس غلاف میں نہیں جائے گا، قرآن ہے پاک، نجس غلاف میں نہیں جائے گا۔ دنیا کا پاک ترین پانی کون سا ہے؟ آب زمزم۔ کیا اس کو نجس بوتل میں ڈال کے پیو گے؟ بوتل میں خون ڈالو پھر آب زمزم ڈالو، پلاؤ دوسرے کو کہ تبرک ہے، بڑی پاک پانی ہے، آپ کو شفا دے گا۔ لوگ کہیں گے دماغ خراب ہو گیا ہے، آب زمزم ہے پاک، نجس بوتل میں نہیں جاتا، قرآن ہے پاک، نجس غلاف میں نہیں جاتا، کمال ہو گیا۔ نظر اللہ نیاز حسین، نیاز کا کھانا پکایا، نیاز کا کھانا پکایا، بڑی پاکیزگی سے، بڑی طہارت سے، نجس پلیٹ میں نجس برتن میں رکھ کے دے دو، کہا نہیں نیاز کا کھانا ہے پاک، نجس برتن میں نہیں جاتا۔ تو فیصلہ تو آپ نے کر دیا کہ آب زمزم ہے پاک، نجس بوتل میں نہیں جائے گا، قرآن ہے پاک، نجس کپڑے میں نہیں جائے گا، آب زمزم پاک ہے، نجس بوتل میں نہیں جائے گا، قرآن پاک ہے، نجس غلاف میں نہیں جائے گا، نیاز کا کھانا پاک ہے، نجس برتن میں نہیں جائے گا۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، ہمارا علی ہے پاک، نجس نسلوں میں نہیں جائے گا۔ قرآن ہے، پڑھنی پڑے گی مجھے، سلامت رہیں آپ۔ سب کی مومنین کی اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ میں شکر گزار، میں نے دامن بیان کو آہستہ آہستہ سمیٹنا چاہا، لیکن بات ادھوری رہ جائے گی اگر ایک چھوٹی سی آیت نہ پڑھو۔ گھبرائے تو نہیں، خدا آپ کو محفوظ رکھے بھائی، کمال ہو گیا۔ تو جیسا پاک قرآن ویسا پاک نہ ٹھہر جاؤ بھائی۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ کس کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے؟ یہ کس کی پاکیزگی کا اللہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہے؟ اہل بیت۔ اچھا اس کے پہلے کیا ہے سنو، وقرنا فی بیوتکن، نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہا کرو۔ نبی کی بیویوں، اللہ ہے بھائی، اللہ کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہا کرو۔ بیت ایک گھر،
بیت ایک گھر، بیوت بہت سارے گھر. نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہا کرو، بیویوں کے بہت سارے گھر ہیں، اور بیت کہتے ہیں اکیلے گھر کو. آیے تطہیر میں کیا کہتا ہے اللہ؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. ایک گھر والے اگر بیویاں ہوتی تو اہل بیت نہ کہتا، اہل البیوت کہتا. بہت سارے گھر والے دیکھا آپ نے، ایک گھر والے، بیوت نہیں، بیوت نہیں. اگر ازواج مراد ہوتی تو آیت میں کیا ہوتا؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبُيُوتِ. اس لیے کہ ما قبل اور ما بعد، اس آیت کے پہلے اس آیت کے بعد اللہ ازواج سے کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہنا. بیوت میں بیوت اور ہیں، بیت اور ہیں. بیوت اور ہیں. موڈ خراب ہو گیا، میں نے مشکل کر دی بات. میں بھائی میں یوٹیوب سے یاد کر کے نہیں آتا. میں طالب علم ہوں، میں طالب علم ہوں. میں نے 2 حوضے دیکھے، ایک اپنے گھر میں دیکھا ہے، ایک مشہد مقدس میں دیکھا ہے. تو جو بولتا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھتے ہیں اس کا ٹھیکہ میں نے نہیں اٹھایا. اہل البیوت اہل البیت، بڑے پڑھے لکھے لوگ. ختم ہو رہی ہے بات. تو اللہ کس کی طہارت کا اناؤنسمنٹ کر رہا ہے؟ ایک گھر والوں کی. کوئی ایک بیت ہے، کوئی ایک بیوت نہیں ہے، کوئی ایک بیت ہے جس کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے. بھئی کمال ہو گیا. آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے بچوں؟ تم سے پوچھ رہا ہوں کہاں سے؟ انما. انما کا مطلب پتہ ہے؟ اگر میں انما کا مطلب عربی میں بتاؤں نا تو سارے اٹھ کے چلے جائیں گے، اتنا مشکل مطلب ہے. انما بنا ہے انا اور ما سے. تھوڑا سا تمہیں ہیڈ لائن سنا رہا ہوں. انما بنا ہے انا اور ما سے. انا للتحقیق، ما للنافیہ. قصر الصفت علی الموصوف، قصر الموصوف علی الصفت. سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ ٹیکنیکل بحث ہے عربی کی کہ انما بنا کیسے ہے، اس کا مطلب کیا ہے. لیکن اس ٹیکنیکل بحث کو ایک لفظ میں آسان کروں بچوں کے لیے. انما ہے لاک، انما ہے تالا. تالا دیکھا ہے نا، دروازے پہ لگا دو. انما تالے کو کہتے ہیں کہ اگر دروازے پہ لگا دو تو اپنوں کو جانے نہ دے، غیروں کو آنے نہ دے. سلامت رہے. یہ تھکے تو نہیں. انما تالا ہے. اپنوں کو یاد رکھنا، یہ ٹیکنیکل بحث ہے عربی گرامر کی جو میں نے آسان کی. انما ایسا لاک ہے، عربی میں کہتے ہیں اسے کلمہ حصر. کلمہ حصر. انما ایسا لاک ہے، تالا ہے کہ جو اپنوں کو جانے نہ دے، غیروں کو آنے نہ دے. مالک تو قرآن سے بتا دے. یہ لاہور کے مومن مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن کی آیت سنے بغیر انما موڈ خراب ہو گیا. قرآن کی آیت سنے بغیر انما نہیں مانیں گے. کیا پڑھم جا جوہری سورہ نساء 4 سورہ. انما اللہ الہ واحد، جیسا ایک اللہ ویسا ایک کوئی نہیں. مالک پتہ کیسے چلا کہ جیسا ایک تو ہے ویسا کوئی نہیں؟ کہا انما لگا ہوا ہے، انما ہے لاک. جیسا ایک میں ہوں ویسا ایک کوئی نہیں. مالک ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. کیا پڑھ سورہ کہف. انما انا بشر مثلکم. بشر تو بہت ہے کائنات میں، لیکن جیسا بشر محمد ہے ویسا بشر کوئی نہیں. میں تیسری آیت پڑھتا ہوں، سورہ مائدہ 5واں سورہ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اللہ کہتا ہے جیسی نجس شراب ویسی نجس کوئی شے نہیں. تو فیصلہ یہ ہوا کہ جہاں آیت میں انما آ جائے وہاں مطلب یہ کہ جیسا یہ ویسا کوئی نہیں. جیسا ایک اللہ ویسا ایک کوئی نہیں. جیسا بشر محمد ویسا بشر کوئی نہیں. کیا اب بھی تمہیں آیت یاد نہیں آئی؟ انما ولیکم اللہ، جیسا ولی علی ویسا ولی کوئی نہیں. جیسا ولی علی ویسا ولی کوئی نہیں. بس خدا محفوظ رکھے، پروردگار محفوظ رکھے. مل کے یا علی یا علی زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا آپ کو محفوظ رکھے، پروردگار محفوظ رکھے آپ لوگوں کو. قرآن کا پیغام پہنچ گیا، میسج پہنچ گیا قرآن کا. انما جہاں آیت میں آ جائے موڈ خراب ہو گیا.
کھول آ جانا، ختم ہو گئی بات. میں نے سمیٹ دیا دامن بیان کو. انما جہاں آیت میں آ جائے وہاں مطلب یہ کہ جیسا یہ ویسا کوئی نہیں. جیسی نجس شراب ویسی نجس کوئی شے نہیں. کتا بھی نجس، خنزیر بھی نجس، لیکن اللہ کہتا ہے جیسی نجس شراب ویسی نجس کوئی شے نہیں. جیسا ایک اللہ ویسا ایک کوئی نہیں. جیسا بشر محمد ویسا بشر کوئی نہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جیسا ولی خدا ویسا ولی کوئی نہیں. جیسا ولی رسول ویسا ولی کوئی نہیں. جیسا ولی علی ویسا ولی کوئی نہیں. تو بھائی کمال ہو گیا. اب قرآن سے ہمیں لاہور کے مومنوں یہ تو پتا چل گیا کہ آیت میں قرآن میں جہاں تمہیں انما ملے سمجھ لینا کہ جیسا یہ ویسا کوئی نہیں. اب تطہیر کی آیت میرے ساتھ پڑھو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جیسے پاک پنجتن ویسا پاک کوئی نہیں. کوئی نہیں. یہ سلامت رہیں. پہنچ گئی بات ادھر بھی، اس پورشن میں ہی پہنچ گئی. اگر پہنچ گئی ہے میرے ساتھ رہنا، گھبرانا نہیں. پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. بھائی کمال ہو گیا. جیسا پاک محمد ویسا پاک کوئی نہیں. جیسا پاک علی ویسا پاک کوئی نہیں. جیسی پاک سیدہ ویسا پاک کوئی نہیں. جیسا پاک حسن ویسا پاک کوئی نہیں. جیسا پاک حسین ویسا پاک کوئی نہیں. کیسے پتا چلا آپ کو پتہ کیسے چلا کہ جیسے پاک پنجتن ویسا پاک کوئی نہیں؟ پتہ کیسے چلا کہ تم سے کوئی پوچھے کہ بھئی انما لگا ہوا ہے. انما کا مطلب یہ کہ جیسے یہ ویسا کوئی نہیں، جیسے یہ ویسا کوئی نہیں. اب میں نے ہاتھ جوڑے دست ادب جوڑ کے پوچھا مالک پروردگار گاڈ پرمیشور اللہ یہ ہوا کیا آدم پاک نہیں ہے؟ کیا نوح پاک نہیں ہے؟ کیا ابراہیم پاک نہیں ہے؟ کیا موسیٰ پاک نہیں ہے؟ کیا عیسیٰ پاک نہیں ہے؟ کمال ہو گیا. کامجد جوہری یہ سارے نبی پاک ہیں، لیکن انما یرید اللہ پنجتن جیسے پاک نہیں. تو یاد رکھنا کہ جب بڑے بڑے پاک نبی پاک پنجتن کا مقابلہ نہ کر سکے تو کوئی گندی نالی کا کیڑا کیا کرے گا؟ سلامت رہے. جیے بس. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس میں نے جیسے پاک پنجتن ویسا پاک کوئی. جس کمال طہارت پہ محمد ہے، جس کمال طہارت پہ علی ہے، جس کمال طہارت پہ سیدہ ہے، جس کمال طہارت پہ یہ 14 ہیں، اس کمال طہارت پہ کوئی بھی نہیں. یہی ہے نا. بس میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. ختم ہو گئی میری بات. پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے تمہاری حوائج شرعیہ کو پورا کرے. میں نے سمیٹ دیا. جیسے پاک پنجتن ویسا پاک کوئی نہیں. کربلا جنگ ہے طہارتوں اور نجاستوں کے درمیان. ایک طرف نجاست کا ڈھیر کھڑا ہے اور دوسری طرف آئے تطہیر کے وارث کھڑے ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نام آیا کربلا، صدائیں تمہاری بلند ہو گئیں. گئے ہیں نا کربلا، بہت سارے مومنین گئے ہیں. زیارت قبر حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہو. جب تک طاقت رہے، توانائی رہے، قدرت رہے، کربلا کی زیارت ترک نہ کرنا. یہ جملہ میرا نہیں ہے، بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ کربلا کی زیارت واجب ہے، قبر حسین کی زیارت. اور پھر جتنی تمہاری توانائی ہو، جتنی طاقت ہو. حسین کا احسان ہے اس امت پر. اور ہم حسین تو بہت بڑا ہے، ہم تو ذوالجناح کو نہیں بولتے جو حسین کو بچاتا رہا. جب تم کربلا جاؤ گے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حسین ابن علی کی زریح مطہر کے پاس ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے قتل گاہ. جو گئے ہیں ان کو پتا ہے.
قتل گاہ۔ اچھا ایک مقام اور بھی ہے، اس مقام کا نام ہے مقام امام زمانہ، پتہ ہے نا تمہیں؟ اس سڑک کا نام ہے شارع السدرہ۔ اس کے آخر میں وہ مقام ہے کہ جہاں میرا امام زمانہ اپنے دادا حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ جملہ سنو گے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں کتاب سے ہٹ کے کچھ نہیں پڑھتا۔ مواعظ حسنہ کتاب کا نام ہے، علامہ عبدالعلی ہیروی الطہرانی، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، نجف میں مدفون ہیں وادی السلام میں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مواعظ حسنہ میں۔ جملہ سنو کہ یہ مقام امام زمانہ قتل گاہ سے دور ہے، حسین کی قبر سے دور ہے۔ جانتے ہو یہ مقام امام زمانہ کیوں کہلاتا ہے؟ میرا امام، تمہارے وقت کا 12واں امام، جب اپنے دادا حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے تو پہلے اس مقام پہ آتا ہے، پھر قبر حسین تک جاتا ہے۔ چاہنے والوں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا کہ مولا آپ جب اپنے دادا حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو پہلے اس مقام پہ اترتے ہیں پھر قبر حسین تک جاتے ہیں، سبب کیا ہے؟ میرا امام زمانہ رونے لگا، کہا میرے چاہنے والے یہ وہ مقام ہے جہاں میرا جد حسین ذوالجناح سے زمین پہ آیا۔ اجرکم علی اللہ، تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے کتاب میں پڑھ کے بول رہا ہوں، بہت بڑا عالم ہے یہ۔ میرا جد حسین اس مقام پر ذوالجناح سے زمین پہ آیا۔ اب تمہیں میں عبارت سناؤں عربی کی، کیسے اس جگہ سے قتل گاہ تک پہنچا ہے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں تارتن یقوم و یقعد و یکبو، کبھی میرا دادا حسین کھڑا ہوتا تھا کبھی گر جاتا تھا، کبھی تارتن یقوم و یقعد، کبھی کھڑا ہوتا تھا کبھی گر جاتا، و یکبو، کوہنیوں کے بل چلتا ہوا قتل گاہ تک پہنچا ہے۔ پھر میرا امام زمانہ کہتا ہے اس قتل گاہ کے اوپر تمہارے زمانے کے امام کا ایک جملہ ہے، السلام علی قتیل العبرات، سلام ہو میرے دادا حسین پر جسے رولا رولا کے مارا گیا۔ یہ زیارت ناہیہ کا جملہ ہے، سلام ہو میرے دادا حسین پر جسے رولا رولا کے قتل کیا گیا۔ کبھی یہ جملہ اس جملے کی گہرائی پتہ ہے تمہیں؟ عاشور کے دن میرا حسین جب اکیلا ہوا تو یہی جملہ کہتا ہے انا قتیل العبرا، میرے چاہنے والوں میں وہ ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا۔ جانتے ہو کیسے رولا رولا کے مارا گیا؟ کبھی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچتے ہوئے روئے، کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑے جمع کرتے ہوئے روئے، کبھی جوان بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھاتے ہوئے روئے، کبھی 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر کھینچتے ہوئے روئے۔ بس 2 جملے سن لو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پرسہ دے رہے ہو، میں بھی پرسہ دے رہا ہوں، تم بھی پرسہ دے رہے ہو، لیکن دیکھو تو کہ تمہارے وقت کا امام کیسے پرسہ دیتا ہے۔ جملہ سنو میرے دوستو، امام زمانہ کا جملہ ہے، کبھی تمہیں زمانہ فرصت دے تو زیارت ناہیہ ٹرانسلیشن کے ساتھ، اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنا۔ میرا امام کہتا ہے، تمہارا 12واں امام، تمہارے زمانے کا امام بول رہا ہے، السلام علی الخد الطریب، سلام ہو اس رخسارے پر جو ہمیشہ مٹی پہ رکھا گیا۔ میں نے آپ کو زحمت دی، آپ کی صدائیں بلند ہو گئی۔ سلام ہو اس رخسارے پر جو ہمیشہ مٹی پہ رکھا گیا۔ پتہ ہے تمہیں یہ کس کا رخسار ہے جو مٹی پہ رکھا گیا؟ حسین کے سر کو بالوں سے پکڑ کے اٹھاتے، جہاں جی چاہتا مٹی پہ پھینک دیتے۔ مجھے معاف کرنا۔ السلام، جملہ سنو، یہ جملہ بھی قبر حسین، حرم حسین میں لکھا ہے، السلام علی الدماء السائلات، سلام ہو کربلا کے بعد بہتے ہوئے خون پر۔ مجھے انصاف کر کے بتلانا کہ یہ کربلا کے بعد بہتا ہوا خون کس کا ہے؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب تماچے مارے گئے تو رخساروں سے خون نکلا؟ جب بچی کے گوشوارے نوچے گئے تو کانوں سے خون نکلا؟ وہ بچی، جملہ سنو، لشکر یزید کا
لشکر یزید کا نامہ نگار کہتا ہے حمید ابن مسلم کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ چلتے ہوئے خیمے سے ایک 4 سال کی بچی نکلی جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، میدان کی طرف دوڑتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی چچا عباس میری مدد کو آؤ، چچا عباس میری مدد کو آؤ۔ حمید کہتا مجھے کچھ نہیں معلوم کہ 4 سال کی بچی ہے کون، دامن میں آگ لگی تھی، میں چلا اس کے دامن کی آگ کو بجھانے کے لیے، وہ ڈر کے اور تیز دوڑی، میں اس کے پیچھے چلا اس کے دامن کی آگ کو بجھانے کے لیے۔ اب جیسے جیسے وہ تیز دوڑتی جاتی اس کے دامن کی آگ اور تیز ہوتی جاتی، ایک مقام پر ٹیلے پہ تھک کر یہ بچی بیٹھ گئی، میں نے چاہا کہ اس کے دامن کی آگ کو بجھاؤں، جیسے ہی میں نے ہاتھ آگے بڑھایا بچی نے ننھے ہاتھ جوڑے اور کہا آنے والے وہیں رک جا، میں سید زادی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ اجرکم علی اللہ، میں سید زادی ہوں، میں علی مرتضیٰ کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں، میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ جملہ سنو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں سادات سے دست ادب جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں۔ کربلا سمجھو، لٹا ہوا قافلہ جب یزید کے دربار میں آیا تو تشت طلع میں سونے کے تشت میں حسین کا سر تھا اور تخت پہ یزید تھا، یزید چھڑی سے حسین کے سر پہ گستاخی کر رہا تھا۔ میں اس کے آگے نہیں پڑھوں گا، میں اس کے آگے نہیں پڑھوں گا، جملہ سنو۔ ایک گوشے میں بیبیاں جھکی ہوئی کھڑی تھی، سیدھی نہیں تھی، جھکی ہوئی کھڑی تھی۔ یزید نے پوچھا کہ یہ بتلاؤ ذرا یہ بیبیاں جھکی ہوئی کیوں ہیں، یہ سیدھی کیوں نہیں کھڑی ہو جاتی؟ سپاہی نے کہا امیر جس رسی میں ان بیبیوں کے بازو بندھے ہوئے ہیں اسی رسی میں ایک چھوٹی بچی کا گلا بھی بندھا ہوا ہے۔ آخری جملے سن لو میرے دوستوں، اگر یہ بیبیاں سیدھی کھڑی ہو جائیں تو بچی کا گلا گھٹ جائے گا۔ یزید نے کہا رسی ڈھیلی کرو، اور یہ بچی ہے کون؟ جس کے رخسار پہ تماشوں کے نشان ہیں، جس کے کانوں سے لہو بہہ رہا ہے۔ کہا امیر آہستہ بول، یہ وہی تو بچی ہے جو حسین کے سینے پر سونے کی عادی تھی۔ اب میں سادات کے سامنے دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں، جملہ سنو گے؟ برداشت کر سکتے ہو تو کر لینا۔ یزید کے دربار میں ایک مسخرہ تھا ہنسانے والا، یزید نے مسخرے کو بلایا، کہا ادھر آ میرے پاس آ۔ مسخرہ قریب آیا، مسخرے سے کہا دیکھ آج میرے دربار میں بڑے گھرانے کے قیدی آئے ہیں، مجھے معاف کرنا، اگر کتاب میں نہ ہوتا تو کبھی بیان نہ کرتا۔ مسخرے سے کہنے لگا یزید دیکھ میرے دربار میں بڑے گھرانے کے قیدی آئے ہیں، تو کچھ ایسا کر کے دکھلا کہ میرے دل کو سرور ملے، مجھے خوشی ملے۔ اب جانتے ہو مسخرے نے ہاتھ جوڑے یزید کے سامنے اور اشارہ کیا اس بچی کی طرف، مجھے معاف کرنا، اشارہ کیا بچی کی طرف اور کہنے لگا امیر میں تجھے آج خوش کر دوں گا مگر میری ایک شرط ہے، حبلی ہاذہ الجاریہ، انعام میں اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے۔ بس آخری جملے سنو، یہ افسانہ نہیں سنا رہا ہوں، یہ تمہیں افسانہ نہیں سنا رہا۔ حبلی ہاذہ الجاریہ، اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے۔ جس کی طرف اشارہ ہوا تھا نا، جس بچی کی طرف، خدا کربلا سمجھو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس نے اپنا ننھا زخمی سر بلند کیا اور کہا پھوپھی اماں میں نے تماچے کھا لیے، میرے گوشوارے نوچے جا چکے، میرے کرتے کے دامن میں آگ لگائی جا چکی، کیا اب میں کنیز بھی بنائی جاؤں گی؟ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا۔ آخری جملہ تقریر کا، کہا بیٹی جب تک زینب زندہ ہے کسی میں ہمت نہیں ہے۔ اب جملہ سنو گے؟ فاطمہ زہرا کی بوڑھی کنیز فضہ درمیان سے کھڑی ہوئی، مسخرے کو ڈانٹا، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ مسخرے نے کہا مسلمان ہو۔ فضہ نے کہا ذرا کلمہ تو سنا، اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فضہ نے رو کے کہا جس محمد کا تو نام لے رہا ہے، ارے جو اسی محمد کی نواسی ہے، اسی محمد کے خاندان کی ہے۔ مسخرہ گھبرا گیا، اس نے سید سجاد سے پوچھا اے قیدی کیا یہ بوڑھی عورت سچ کہہ رہی ہے؟ سجاد نے کٹے ہوئے سر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ رسول کے نواسے حسین کا سر ہے، وہ جو سونے کے دش میں ہے، یزید چھڑی سے گستاخی کر رہا ہے وہ حسین کا سر۔ یزید جملہ سنو، یزید جس سے گستاخی کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ
مرتبہ مسخرہ غصے میں آیا، غصے سے یزید کو دیکھا، دربار سے باہر نکلا اور اپنے پہلو سے خنجر نکالا، اپنے ہاتھ سے ہاتھ کو کاٹا، کٹا ہوا ہاتھ لے کے دوبارہ دربار میں آیا، بی بی کے پاس آیا، کٹا ہوا ہاتھ بی بی کے قدموں میں پھینکا، بی بی مجھے معاف کرنا، اسی ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔ انت صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ، انت الہی و سیدی و مولایا، اغفر لأولیائنا وکف عنا اعداءنا واشغلهم عن اذانا واظہر کلمت الحق واجعلہ لیا واضح کلمت الباطل واجعلہ السفلى انکا علی کل شیء قدیر، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔